حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور آپ جو ہے اکابرین علماء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ کئی احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، ان احادیث مبارکہ کے راوی آپ جن کو اکثر سیاستہ حدیث مبارک، سیاستہ حدیث شریف کی کتابوں میں جو اسے نوٹ کیا گیا۔ اللہ، آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور آپ کی خاص صفت تھی، آپ معبر تھے، سید المعبر تھے، یعنی جو خواب کی تعبیر بتاتے تو خواب کی تعبیر بتانے والے کے سید تھے آپ، اور آپ کی خاص، اللہ نے آپ کو یہ خاص وصف عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ لوگوں کے ایسے ایسے خواب بتاتے تھے، اور آپ کی نسبت دیکھ لیجئے کہ آپ جو ہے حضرت صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ آپ کی بڑی عمر شریف ہوئی ہے آپ کی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جو تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو جو شرف حاصل ہوا ہے اکابرین صحابہ اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضیاب آپ ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ مفسر قرآن، ان سے بڑے بڑے اکابرین صحابہ سے آپ کو جو ہے تو شرف ملا ہے۔ لیکن آپ کا جو خاص وصف تھا، اللہ اکبر، وہ یہ تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر بڑی پیاری بتایا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہا، حضور میں جو ہے آسمان میں اڑ رہا ہوں، خواب دیکھا ایک نے، تو آپ کے پاس آئے، آپ فرماتے ہیں اچھا، آپ صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ اس کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری خواہشات بہت بڑی ہے، تیری خواہشات بہت بڑی ہے، بظاہر کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن تعبیر آپ اس طریقے سے بتاتے تھے، اللہ اکبر، کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کی جو ہے تو اصل حقیقت بھی اس پر انکشاف ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیری خواہشات بڑی ہے، اپنے بڑے ہیں تو تیرے خواہشات کو کم کر۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک شخص آیا، کسی نے کہا حضور کہ میرے سر پہ جو ہے نا سونے کا تاج میں نے خواب میں دیکھا ہو۔ اللہ، سونے کا تاج۔ آپ نے غور سے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تیرا باپ نابینا ہو گیا ہے اور اب تجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب سونے کی تاج کی تعبیر باپ کی خدمت سے آپ دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اس شخص نے جیب سے خط نکالا اور اس خط میں وہی لکھا تھا، وہ اس کے باپ کا خط تھا کہ میں نابینا ہو گیا ہوں اور مجھے تیری خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی بات تھی۔ اب یہی نہیں، خواب، اللہ اکبر، خواب آپ سوچے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت بھی اگر خواب دیکھتے ہیں تو وہ حضرت کی بارگاہ میں آتے اور ان سے اس خواب کی تعبیر کو طلب فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اللہ اکبر۔ خواب دیکھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کو کھود رہا ہوں۔ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھا۔ جب خواب دیکھا، اللہ اکبر، تو آپ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ اتنے بڑے امام بھی، اس سے پتا چلا کہ دیکھیں ہر یہاں پر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو خواب کی تعبیر میں جو تو آپ بڑے ایکسپرٹ تھے۔ تو جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے اے ابو حنیفہ، تم حضور علیہ السلام کی وہ باتیں جس پر پردہ ڈال چکے، جو بالکل اب جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، آپ ان سنتوں کو، ان باتوں کو، ان احادیث مبارکہ کو آپ کھود کر لے کر آئیں گے اور لوگوں تک پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اتنی پیاری آپ کی جو ہے تو خواب کی تعبیر فرمائی۔ اللہ اکبر، بڑا مرتبہ ہے آپ کا، اور آپ بڑے خوبصورت بھی تھے۔ آپ کا جو امامہ شریف، وائٹ امامہ شریف آپ باندھتے تھے، اور بڑی نفیس تھے آپ، اتنی ہمیشہ خوش مزاج رہا کرتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، اور بڑے آپ جو ہے تو پکے عامل تھے، پکے عمل کرنے والے تھے، اور احادیث مبارکہ پہ اکثر جو ہے تو آپ کا عمل ہوتا تھا۔ لیکن خاص صفت آپ کی احادیث مبارکہ کی روایت کرنے کی یہ بھی ہے
کہ آپ کی جو ہے تو کوشش ہوتی، آپ نے جتنے حدیث مبارکہ جو پیش کی ہے آگے روایت ہوئی آپ سے، تو آپ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کو پیش کرتے تھے جو حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے الفاظ جو نکلتے تھے، آپ اسی بہو اسی طریقے سے حدیث شریف کو پیش کرتے تھے. تو یہ آپ کی خاص صفت تھی حضرت امام سیرین کی، اللہ رب العزت کا فضل ہے. پھر آپ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ہے دوسرے ستارے سے آگے نکل گیا، آپ کے پاس وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ ہے اور ایک بڑا ستارہ ہے، وہ آگے نکل گیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے پہلے وصال فرما جائے، اور ہوا بھی یہی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، اس کے 100 دن کے بعد حضرت امام سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہم ان مقدس شخصیات کی بارگاہ میں تشریف فرمائیں اور ان کی بارگاہ میں ان کا تذکرہ کرنے کے اللہ نے عطا فرمایا. اللہ ہمارے تذکرہ کرنے کو قبول فرمائے اور ان کا فیض ہم پہ جاری فرمائے. آمین آمین.